अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम ऑल अपने यूट्यूब चैनल अस्मा ब्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोग परसों का वीडियो देखे होंगे जो कि सूरह आले इमरान की आयतों पे से थे, सूरह आले इमरान की आयतों में से थे। तो वो आयत मैं आप लोग को 21 से 30 तक बताऊंगी। तो सूरह आले इमरान की आयत बताऊंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएंगी बोल के मैं फ़ैन बंद कर दी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 21 से 32 तक कुल 2 रुकू नंबर 3 और 4 बनते हैं और दोनों रुकुओं का आसान और आम फहम पेश किया जा रहा है। आयत 21 से 30। आयत 21, जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक शहीद करते हैं और इंसानों में से इंसाफ का हुक्म देने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। आयत 22, ये वो लोग हैं जो इनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद होंगे और इनका कोई मददगार ना होगा। 23, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब तौरात का एक हिस्सा दिया गया था? उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। फिर उनका एक गिरोह मुंह फेर लेता है और वो बेरुखी बरतने वाले हैं। 24, ये इसके लिए वो कहते हैं हमें दोज़ख की आग छुएगी ही नहीं मगर चंद गिनती के दिन, और उनके घटे हुए झूठ ने उन्हें इनके दीन के मामले में धोखे में डाल दिया। आयत 25, आप कहे ए अल्लाह मालिकुल मुल्क, सल्तनत के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे हुकूमत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे चाहे जलील कर दे। तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। आयत 26, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन क़यामत के लिए इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। आयत 27, तू ही रात को दिन में कर सकता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही बेजान से जानदार निकालता है और जानदार से बेजान निकालता है, और तू जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। आयत 28, मोमिनों को चाहिए कि वो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना ले, अपना दली दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कोई इनके शर से बचने के लिए तकिया ज़ाहिरी बचाव करो, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौटकर जाना है। आयत 30, जिस दिन हर इंसान अपनी की हुई नेकी को अपने सामने मौजूद पाएगा और अपने लिए गुनाह को भी वो तमन्ना करेगा कि काश इसके वो और उसके आमाल के दरमियान बहुत कमी दूरी हुई, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। तो आप लोगों को इसमें क्या बता रहे हैं आयत में? तो इसमें कुरान मजीद में क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? आयत में क्या बता रहे हैं? जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक, यानी कि जो लोग पहले के ज़माने में नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी कि शहीद हो जाते थे वो लोग अल्लाह की राह में, और इंसानों में से इंसाफ का हुक्म देने वालों को कत्ल कर देते थे, यानी कि जो सच बोलते थे उनको कत्ल कर देते थे पहले के ज़माने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहले के कत्ल कर देते थे। उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो, यानी कि जो कत्ल कर रहे थे उन्हें अज़ाब की खुशखबरी सुना दो, यानी कि उनके ऊपर अज़ाब हो जाता था।
یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں میں برباد ہوں گے. دنیا میں بھی برباد ہونے والے ہیں ان لوگ، آخرت میں بھی برباد ہونے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں میں برباد ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کا کوئی بھی مدد کرنے والے کوئی بھی نہیں رہیں گے. کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب تورات ایک حصہ دیا گیا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کو ان لوگوں کو بلاتے تھے، آؤ اللہ کی کتاب کو پڑھو بول کے، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. پھر ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی کہ اس میں سے ایک شخص منہ پھیر لیتا ہم کو نہیں معلوم بول کے، اور ہم لوگ نہیں جاننے والے، مطلب ہم نہیں جاننا، مطلب کہ ہمارے یہ کتاب نہیں جاننا ہے، کئی کو تم ہمارے کو بلا رہے بول کے، ویسا مطلب. اور وہ بے رخی برتنے والے ہیں. یہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ بھی چھوئے گی ہی نہیں. دیکھو ہمیں ان لوگ کیا بول رہے ہیں، ہمارے کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھو سکتی بول کے بتا رہے. پھر مگر چند گنتی کے دن وہ اور ان کے گھٹے ہوئے جھوٹ نے انہیں ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. یعنی کہ ان کے دین کے معاملے میں بولے تو جو اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، میرا کام تھا دین کو بولنا. اہل کتاب ان پڑھ لوگوں سے کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم نے اسلام لاتے ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں ان لوگوں کو تم اسلام لاتے یا نہیں لاتے. تو ان لوگوں کیا بول رہے ہیں، نہیں ہم اسلام تو نہیں لاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ہاں جو اسلام میرا کام تھا بولنا اسلام لا لو بول کے، لیکن ان لوگوں کا کام ہے اسلام لانا نہیں لانا. پھر بتا رہے، اے اللہ مالک الملک، سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے حکومت چھین لے. عزت اور ذلیل دونوں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے بول کے بتا رہے. تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن قیامت کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. قیامت تو برحق ہے، آنے ہی والی ہے، بے شک آنے والی ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو اسلام قبول کرے اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو ہی رات کو دن میں کر سکتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار نکالتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو جان نکالتے ہیں وہ جان ڈالتے بھی ہے اللہ تعالیٰ، پھر نکالنے کا بھی انداز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور تو جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو بے حساب رزق دینا ہے رزق دیتے، نہیں دینا ہے نہیں دیتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے بول کے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے تو سب کچھ دے سکتے. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی کے ذریعے سے بناتے. مومنوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں. اب کافر کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور ایمان نہ لائے، یعنی سچائی کو قبول نہ کرے. کیا بول رہے ہیں؟ کافر کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اور ایمان نہ لائے، یعنی سچائی کو قبول نہ کرے. سچائی کو قبول نہیں کریں گے ان کو کافر بولیں گے، اور جھوٹ کا جو لیں گے وہ بھی کافر بن جائیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ تو اپنی غلطی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے میرا کام تھا دین کو بولنا سمجھانا، اب ان کی مرضی، ایمان لانا یا نہیں لانا ان کی مرضی.
اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر بتا رہے ہیں اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس دن ہر انسان اپنی کی ہوئی نیکی، یعنی کہ جو انسان جو نیکی کرتے ہیں تو ان کو اپنے سامنے موجود پائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود پائے گا، اور اپنے لیے گناہ کو بھی وہ تمنا کرے گا، یعنی کہ ہم گناہ کے لیے بولیں گے اللہ آپ ہمیں معاف کر دو بول کے، کاش ہم دنیا میں ہی وہ گناہ نہ کرتے بول کے۔ اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت کمی دوری ہوئی، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کو مہربان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو بول رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کے درمیان بہت کمی دوری ہوئی، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈراتے اپن اماں ایسا کر دیا تو ایسا ہو جائیں گا، گناہ ہو جائیں گا، پھر اگر اپن توبہ بھی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں اپنے کو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ خالی اپن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپن دعا بھی کریں گے اللہ آپ میرے کو معاف کر دو بولے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرما لیتے معافی، کیونکہ میرا بندہ میرے سے دعا مانگ رہا، تو اسی لیے اپنے کو دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ حافظ۔